اس تبدیل ہوتی تیزی سے تبدیل ہوتی دنیا میں یہ مضمون رکھا چلا جاتا ہے. اور یہ کس بات کی آگاہی ہے؟ یہ یسوع مسیح کی آمد کی آگاہی ہے. اخیر زمانہ میں برے دن آئیں گے کیونکہ آدمی خود غرض، ذات دوست، شیخی باز، مغرور، بدگو، ماں باپ کے نافرمان، نہ شکر، نہ پاک، طبعی محبت سے خالی، سنگ دل، تہمت لگانے والے، بے ضبط، تند مزاج، نیکی کے دشمن، دغا باز، ڈھیٹ، گھمنڈ کرنے والے، خدا کی نسبت عیش و عشرت کو دوست رکھنے والے ہوں گے. کیا ایسا ہے کہ نہیں؟ ایسا ہے. ہمارے خاندانوں میں ایسا ہے. وہی بہن بھائی جو اکٹھے ایک ہی گھر میں رہتے رہے، اب بٹوارا ہونے لگا. کیا ہم علیحدہ ہو جائیں گے؟ ہمارا حصہ ہمیں مل جائے. کیا ماں باپ نے گھر اسی لیے لے کے دیا تھا؟ ماں باپ نے گھر اسی لیے بنایا تھا، بہن بھائیوں کو اکٹھا پالا پوسا اسی لیے تھا کہ بٹوارا ہو جائے؟ نہیں. یہ آخری زمانے کی نشاندہی ہے. خون سفید ہو گئے، محبت ٹھنڈی پڑ گئی، محبت پھیکی پڑ گئی. ملنے ابھی انکل جی بیٹھے تھے ادھر کھانا کھانے ہمارے ساتھ، وہ کہہ رہے تھے کہ اس دور میں کسی کو کھانا کھلانا یا گھر میں دعوت دینا بہت مشکل ہے، بہت بڑی بات ہے. لیکن ہم سنتے ہیں بزرگوں کے کسی زمانے میں ایک ہی گھر میں جتنے لوگ بھی آتے تھے کھانا کھا کے چلے جاتے تھے. لیکن یہ مشکل کیوں ہو گیا؟ یہ حالات ایسے کیوں کر ہو گئے؟ لوگ خدا سے منحرف ہو گئے. لوگوں نے خدا کی طرف اپنا دھیان نہیں رکھا. لوگوں نے خدا کی مرضی کو اپنی زندگی میں روز نہیں مانگا. آج شام آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے لوگوں کو اطلاع دی گئی، آواز گھروں تک جا رہی ہے، لیکن لوگ یہاں پر موجود نہیں ہیں. اسی وجہ سے حالات اس قدر بد سے بدترین ہو گئے. نوح کے زمانے میں کیا تھا؟ لکھا کہ گناہ آسمان تک پہنچ گیا. نینوا میں کیا ہو رہا تھا؟ گناہ آسمان. لوگ بے پرواہ ہو گئے خدا سے. لوگ خدا کی حضوری میں آنا ہی نہیں چاہتے. لوگ خدا ان کی طرف دیکھنا ہی نہیں چاہتے، فوکس ہی نہیں کرنا چاہتے. اور اس وجہ سے خدا کا قہر نازل ہونے لگا. لوط کے زمانے میں کیا ہوا؟ یہی کچھ ہی ہوا. اور آج جس ایج سے ہم، جس کنارے سے ہم گزرے ہیں، اس وقت بھی یہی کچھ ہی ہونے کو ہے. کیا یہ عجیب نہیں؟ گھر سے کوئی کام پہ جاتا ہے، گھر سے کوئی دودھ لینے جاتا ہے اور پھر واپس ہی نہیں لوٹ کے آتا. کیا یہ ویسے ہی نہیں ہو رہا جو نوح کے اور لوط کے زمانے میں یا نینوا کی بات ہے؟ لیکن ایسے حالات میں کیا کریں؟ متی 24 باب 5-12 آیت میں لکھا ہے، یسوع نے جواب میں ان سے کہا، خبردار کوئی تم کو گمراہ نہ کر دے. اس وقت میں ایسے حالات ہیں، ایسی مشنیں ہیں، ایسے ادارے ہیں، ایسے لوگ ہیں جو ہمیں بڑی آسانی سے گمراہ کر کے لے جاتے ہیں. آج کسی اور جگہ پہ کسی مقصد کے لیے میٹنگ ہو تو شاید اس سے 10 گنا زیادہ لوگ وہاں پر موجود ہوں گے. لیکن بے شک خدا وہاں نہ ہو، بے شک خدا پیش کرنے والے وہاں نہ ہو، بے شک مسیح کی محبت یا مسیح کی موجودگی وہاں نہ ہو، تو ابھی لوگ اپنی اغراض و مقاصد کے لیے وہاں پر جمع ہوں گے. لیکن جہاں سچائی ہے، لوگ گھروں میں بیٹھے ہیں، سو جانا یا ڈرامہ دیکھنا زیادہ پسند کرتے ہیں. اسی لیے ہماری حالت خاطر خواہ بدلتی نہیں بلکہ بد سے بدترین ہوتی چلی جاتی ہے. کہ آخری وقت میں کیا ہوگا؟ یہاں لکھا تم لڑائیاں اور لڑائیوں کی افواہ. ابھی تک آپ افواہیں سن رہے ہیں. ہم نے تو آنکھوں سے لڑائیاں ہوتی دیکھ لی، ٹی وی پہ سب کچھ دکھا دیا جاتا ہے کہ دنیا کیسے ایک ہی بم سے تباہ ہو جاتی ہے، اور ہم گھر بیٹھے خوف و ہراس میں ڈوب جاتے ہیں. شاید اگلے دن ڈیوٹی پہ جانے کو بھی دل نہیں چاہتا. کس نے افغانستان تباہ ہوتے دیکھا؟ کس نے عراق تباہ ہوتے دیکھا؟ اب افواہیں نہیں رہ گئیں. اب ہم افواہیں نہیں سن رہے، اب تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اگر افواہوں تک ہوتا تو ہم یقین کرتے یا نہ کرتے، یہ ہماری چوائس تھی. لیکن اب چوائس کا موقع نہیں رہ گیا. اب تو یہ سب کچھ ثابت ہوتا چلا جا رہا ہے اور نظر آتا چلا جا رہا ہے. اگر نہیں بھی نظر آتا، کوئی ہمیں جاتے جاتے بتا کے گزر جاتا ہے کہ ایسا ہو گیا ہے. اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے پاس اس کی خبر نہیں پہنچی اور ہمیں پتہ نہیں چلا. پھر ہے کیونکہ قوم پر قوم چڑھائی کرے گی. کیا ایسا نہیں ہو رہا؟ یہ 2000 سال پہلے بیان کیا گیا اور آج ہم دیکھتے ہیں آنکھوں کے سامنے کہ قوم پر قوم چڑھائی کرتی چلی جاتی ہے اور تباہی اور بربادی کے دھانے پر دنیا کھڑی ہے. اور پھر لکھا سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی. اور یہ ہو رہا ہے. اس میں سوچنے کی، غور کرنے کی، یا ڈھیلے بیٹھنے کی، یا منہ بند کر کے ہاتھ باندھ کے بیٹھے رہنے کی، یا کیا ہوگا دنیا کے ساتھ ہی، ایسا سوچنے کی بات نہیں ہے. بلکہ اپنی ڈائریکشن، اپنی سمت کو دیکھ لینا اور اس طرف بڑھنے کی ضرورت ہے. یہ جاننا کہ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کس طرف جا رہا ہوں، یہ جاننا ضروری ہے. ایسے حالات میں لکھا جگہ جگہ کال پڑیں گے. کیا ہمارے ملک کی حالت ایسی نہیں ہوتی چلی جا رہی؟ ہم نے سنا
کہ صومالیہ میں, افریقہ میں, دوسرے ممالک میں کال پڑتے گئے, لوگ مرتے چلے گئے, لیکن اب ہم سیر آسودہ بھوکے مرنے لگ گئے ہیں. ہمارے ملک کی پیداوار ختم ہونے لگ گئی. آٹا کتنا مہنگا ہو گیا, گندم کتنی مہنگی, چاول خریدنا. لوگ اسی وجہ سے رشتہ داروں کو چھوڑ گئے, بہن بھائیوں کو بلانا بند کر دیا, ٹیلی فون پہ کہہ دیتے ہیں ہم ٹھیک ہیں. وجہ کیا ہے؟ کوئی آ جائے گا تو کھانا کھلانا پڑے گا, پیسے خرچ ہو جائیں گے, شاید یہ اناج ہمارے لیے کافی نہ ہو. اور لیکن یہ صرف آج کے لیے نہیں ہے, آئندہ آنے والے دن اس سے بھی برے ہوتے چلے جائیں گے اور یہ کال بڑھتا چلا جائے گا. دیکھا جگہ جگہ کال پڑیں گے اور بھنچال آئیں گے. اور اس سے پہلے کہ یہ کال بڑھ جائے اور ہم اپنے ہی بچوں کو بانٹنے لگ جائیں اور کھانے لگ جائیں, ہمارے لیے موقع ہے کہ ہم خدا ان کی طرف رجوع کریں. میں روز اخبار پڑھتا ہوں, روز دیکھتا ہوں کہ ایک خاندان بھوک کی وجہ سے, خوراک کی وجہ سے پورے کا پورا خاندان مر گیا. انہوں نے خودکشی کر لی, ٹرین کے نیچے آ گئے, کوئی اور حادثہ اپنے آپ کے اوپر خود لے آئے اور اس طرح سے اپنے آپ کو ختم کرتے چلے جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ خوراک ان کے پاس نہیں ہے. اور ہم بھی اسی دنیا میں, اسی زمین پر, اسی خطے میں, اسی جگہ پر ہی رہتے ہیں اور یہ حالات ہمارے سے بہت دور نہیں ہیں, ہمارے درمیان میں ہیں. لیکن اس میں ایک اور آیت آگے ہے, لیکن جو آخر تک برداشت کرے گا نجات پائے گا. اور اس کے ساتھ ایک اور آیت ہے 21 آیت میں لکھا ہے, کیونکہ اس وقت ایسی بڑی مصیبت ہوگی کہ دنیا کے شروع سے نہ اب تک ہوئی نہ کبھی ہوگی.